اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام کو بندہ ناچیر کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دائمی پناہ میں ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک نیک بخت عورت اور اس کے شوہر کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں کہ کس طرح ایک نیک بخت عورت نے اپنے شوہر کے ایمان کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی رسول معمول کے مطابق کام پر جاتے ہیں دہاڑی لگانے کے لیے۔ شام کو تھک ہار کر واپس آ جاتے ہیں، ان کی دہاڑی نہیں لگتی اور گھر آ کر اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے آؤ۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرے سر کے تاج، آپ تو جانتے ہیں کہ دو تین دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ کچھ لے کر بھی نہیں آئے، تو میں کھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں۔ بیوی کی یہ بات سنتے ہی اس کے شوہر کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ بہت ہی پریشان اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اپنے شوہر کے چہرے پر مایوسی کے اثرات دیکھ کر وہ جو نیک بخت اس کی بیوی تھی، اس نے اس کو تسلی دی اور کہنے لگی کوئی بات نہیں، وقت بدلتا ہے اور یہ ہمارے اوپر بھی جو پریشانی کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تمام اچھے اور برے وقت آتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ہمیں نہیں دیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ ہم صبر اور شکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھا انعام پائیں گے۔ وقت گزر جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، دونوں میاں بیوی اور بچے بھوکے سو جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں اگلی صبح ہوتی ہے، بیوی کا شوہر پھر معمول کے مطابق کام پر جاتا ہے، دہاڑی پر جاتا ہے اور وہی اثرات پھر مرتب ہوتے ہیں۔ جب شام کو واپس آتا ہے تو اس کی دہاڑی نہیں لگتی، وہ تھک ہار کر مجبور ہو کر واپس آ جاتا ہے اور پھر وہی الفاظ اپنی بیوی سے دہراتا ہے کہ اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ۔ بیوی وہی جواب پھر دیتی ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں، کھانے کو آپ صبر کریں۔ آج کے دن بھی وہ اپنے شوہر کو تسلی دے کر صبر اور شکر کر اللہ تعالیٰ کا صبر اور شکر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ آگے سے تیسرا دن آتا ہے، معمول کے مطابق پھر بیوی صبح کو اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو کام پر روانہ کرنے کے لیے دروازے تک جاتی ہے۔ جیسے ہی شوہر دروازے سے باہر نکلنے لگتا ہے، بیوی اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ باندھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے سر کے تاج، میں جانتی ہوں کہ اس چیز کو لے کر آپ بہت پریشان ہیں کہ 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا اور ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا، لیکن اس میں جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری آپ سے ایک منت ہے، میری آپ سے ایک سماجت ہے کہ آپ ہماری طرف سے مجبور ہو کر کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کی جیسے مرضی ہے، ہمیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ آپ کوئی غلط قدم آپ نے نہیں اٹھانا، کوئی حرام کام آپ نے نہیں کرنا۔ جس طرح جتنے دن آپ بھوکے رہیں گے اتنے دن ہی ہم آپ کے ساتھ بھوکے رہیں گے، لیکن کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا۔ اس طرح اس نیک بخت بیوی نے اپنے شوہر کا ایمان بچایا۔ 1 سے 2 دن مزید گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صبر کے بدلے
ان کے اس صبر اور شکر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح نوازا جیسے کہ ان کی سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دوستو، یہ واقعہ میری تمام ان ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے۔ حالات بدلتے ہیں، حالات کبھی اچھے آتے ہیں انسان پر اور کبھی برے حالات آتے ہیں۔ تمام حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردے ہیں۔ اگر ہم صبر اور شکر کا مظاہرہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نعمتوں اور بہترین چیزوں سے نوازتا ہے۔ لہذا تمام ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ حالات اور مجبوریوں سے تنگ آ کر اپنے شوہروں اور اپنے گھر میں موجود آدمیوں کو کوئی غلط کام کرنے پر نہ مجبور کریں، اپنا اور ان کے ایمان کا خیال رکھیں۔ اسی اثناء میں اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔